الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آج کے سینسٹیو ایشو کی طرف چلیں، میں اس سے پہلے ایز اے مسلمان، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں تو ہمیں قرآن شریف سے مدد لینی چاہیے، تو میں آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کے 8 سے 11 جو ہیں آیات، میں آپ کے سامنے اس کی جس پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، خدا کے فضل و احسان کو جانتے ہوئے اس کی حکمت کی طرف چلیں، اور اگر آپ میں سے دو مومن آپس میں لڑ پڑے یا ان میں کوئی اور قسم کی زیادتی ہو تو ان میں صلح قرار دیا کریں اور خدا کے حکم کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ جب دونوں فریقین میں مساوات کے ساتھ صلح قرار دو تو انصاف سے کام لو، خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی دس از دا بیسک نقطہ کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مومن بھائی آپس میں، مومن جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں صلح قرار دیا کریں، اور کوئی قوم کسی کا تمسخر نہ اڑائے اور کوئی کسی کو نام نہ رکھے، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا نام رکھیں، تو ایک دوسرے کو عیب نہ لگائیں، کیونکہ جو آپ برا نام رکھتے ہیں خدا اس کے قریب یہ گناہ ہے، اور توبہ کریں اور ظلم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے آج کی اس صورت سے ابتدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرسٹ آف آل بینگ مسلم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ اب آئیے آج کے سوال کی طرف، جو کہ میرے دوست نے کہا ہے، تو اگر آپ اس کے سامنے چارٹ نمبر 1 رکھیں تو اس میں میں نے لکھا ہے اے لوکل سائیکولوجیکل انالیسس آف دا کرنٹ پولیٹیکل کرائسس ان پاکستان۔ اب یہ دیکھیں، ہر چیز کے اندر جو میرا کہنے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کو میں نے ایک حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، چنانچہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز جو پرابلم ہوتا ہے اس میں ایک سولوشن ہوتا ہے۔ تو سائیکولوجیکل جب انالیسس کرتے ہیں، جتنے بھی سائیکو سوشل پرابلم ہوتی ہیں ان میں اسی مسئلے کے اندر ہڈن اس کے سولوشن ہوتے ہیں۔ مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا کرنٹ پولیٹیکل سسٹم ہے وہ انفٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے آپ نے کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ بیچارے لوگ پڑھے لکھے ہیں نہیں، غریب ہیں، تو اس وقت ان کو ایکسائٹ کر کے چند ایک روپیوں اور 1000 روپے کے اندر اس کی قیمت رکھی ہوتی ہے، تو انہیں 5 سال کے لیے بک کر لیتے ہیں، اور جب وہ ان کو اس طریقے کر لیتے ہیں تو سیزن جو کرپٹ پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ اس کو ایک اپنے فیملی پراپرٹی سمجھتے ہوئے، کیونکہ بار بار آتے ہیں تو ان کو ایک یہ سورس آف انکم ہوتا ہے، لہٰذا ذہن میں یہ ضرور رکھیے کہ جو بھی پولیٹیکلی لوگ کاروبار سے آتے ہیں تو اس کو کاروبار سمجھتے ہیں، چاہے وہ نواز گروپ ہو یا یہ دوسرا یہ پی ٹی آئی میں ایک نیا گروپ تشکیل دیا ہے۔ ہوتا یہ ہے جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو یہ پھر کسی قسم کی بھی انصاف کی طرف نہیں آتے۔ پھر اس کے بعد اس میں فالٹی اور ڈیمیجنگ جوڈیشل سسٹم ہے، اور سپورٹ دا کریکٹ مافیا کے اندر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور اس طریقے سے چلتے ہیں کہ اپنے بچا کر، تو اسی جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا ویک ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اگر میں نے دیکھا بچپن میں کہ جو ایک ریڈر ہوتا ہے وہ کسی کی تقدیر کو بڑھانے گھٹانے میں بڑا کام پلے کرتا ہے۔ ہی از اے ٹول ٹو پے دا منی ٹو دا جج اینڈ ٹو گیٹ دا، وہ ایک کے بعد دوسری وہ لیتے رہتے ہیں تاریخیں، اور کبھی وہ ہوتا ہی نہیں۔ موجودہ مافیا جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ اصل آدمی کو اگر پکڑ لیا جاتا، بر وقت یہ ایکشن لے لیتے، یہ 3 ساڑھے سال 3 نہ ہوتے تو آج یہ کنڈیشن نہ ہوتی۔ تو یہ اس فالٹی ڈیمیجنگ جوڈیشل سسٹم کی وجہ سے ہے۔ پھر اس کے بعد ان میں جو ہے نا جو انکمپیٹنٹ اور بائسڈ الیکشن کمیشن ہے، کبھی وہ کسی کی فیور کر جاتا ہے، ایک گروپ آتا ہے تو اس کی فیور میں کر جاتا ہے، پھر دوسرا گروپ آتا ہے تو اس کی فیور میں چلا، لہٰذا ایز اے ریزلٹ آف اٹ وہ یہاں ایک ٹول سا لگا ہوا ہے، لہٰذا جن کے جو پرانے لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی اس ریلیشن شپ کی وجہ سے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ارریسپانسبل رول آف میڈیا ان کریٹنگ اویئرنیس ان دا سیمی ایجوکیٹڈ پاپولیشن۔ دیکھیں نا، جو میڈیا کا کام تو یہ تھا نا کہ لوگوں کو سمجھاتے، لوگوں کو سکھاتے کہ کس طریقے سے چلنا ہے، ان کا حقوق کیا ہے۔ وہ آج کل ایک منڈی سی لگی ہوتی ہے، ہر ایک کو لے آتے ہیں، اینکر اپنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یوں ٹھٹھا مذاق ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز ہی نہیں۔ حالانکہ کوئی سمجھتے نہیں، اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ نہ صرف یہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے، نہ صرف گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، بلکہ انٹرنیشنل جو آپ کے مخالفین ہیں وہ دھڑے ان لوگوں کے ساتھ مل کر، تو اس طریقے سے اندر وہ آپ کو کمزور کرنے کے لیے یہ جو ہے نا سسٹم کی جہاں ویکنیس ہوتے ہیں وہاں سے اندر انٹریگ کرتے ہیں
اور اس طریقے سے لوگوں کو یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے جو آپ کا جو لو ایجوکیشنل اویئرنیس جو آپ کا ہوتا ہے نا. یہ پولیٹیکل لیڈر آتے ہیں یا تو پڑھے لکھے ہوں, ان کا وی این ہو, انہوں نے دنیا کے دیکھا ہو, پولیٹیکل سائنس پڑھی ہو, وہ تو وہاں بات ہے ہی نہیں. بس آ گئے صدیوں سے میرے ماں باپ چلتے آ رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہماری ایک خاندانی میراث سی ہے. اور پھر وہ پتہ کیا کرتے ہیں, ان میں ریجیڈیٹی ہوتی ہے, جس چیز پہ پھنس جائیں وہ ہر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. انہیں یہ نہیں ہوتا کہ ملک کا کیا نقصان ہو رہا ہے, عوام کا کیا نقصان. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا کیا مفاد ہے, لہذا اس مفاد کی خاطر اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. ان میں اویئرنیس نہیں ہوتی, سیمی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ ریجیڈیٹی کے علاوہ ان کے اندر جو پروسیس ہوتا ہے وہ اتنی ویکنیسز ہیں آپ کے سسٹم, الیکشن سسٹم میں اور کریکٹ. تو ان کے اندر ان کی پور اسکروٹنی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے سینئر جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے اندر گھس گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, لہذا انہوں نے بندر بانٹ سی کیئر لی ہوئی ہے. یہ دیکھیں, یہ سب سے زیادہ جو ٹریجڈی سٹارٹ ہوئی, یہ لوگ ایک اور نقطہ قابل غور ہے, یہ خود ہی انوائٹ کرتے ہیں آرمی کو ان مسائل میں, خود ہی ان کا ایک پارٹ بنتے ہیں. پھر جب انہیں لے آتے ہیں پھر اس میں حصے دار بنتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی ایک ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر انہی کو ذلیل کر کے نکالتے ہیں. تو ہسٹری آف پاکستان دیکھ لیں تو آپ کو یہ عموماً نظر آئے گا کہ یہ کون لوگ تھے, یہ کس طریقے سے آئے, کن لوگوں نے ان کی سپورٹ کی, اور یہ کس طریقے سے یہاں بن بیٹھے ہیں. اب دو گروپ میں, ایک تو آیا جسے کہتے ہیں نا ایک کاروباری سسٹم میں آ کر اس نے آرمی کی بیکنگ لے کر تو سفید کا مالک بنا, تو سمجھتے ہماری معراج ہے, ہمارے آگے بچے بھی اس طریقے سے عیاشی کریں گے. دوسری طرف یہ آ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو آئی میں سے ہیں کرپٹ, یا جنہیں میں کہتا ہوں بلیک مارکیٹر, وہ اس طریقے سے دھندے کو چلا رہے ہیں, اس کو بزنس بنایا. اس سٹیج میں ایک اور جو ٹریجڈی ہوتی ہے کہ یہ اپنے سپورٹ لینے کے لیے یہ نہیں دیکھتے ملک کا کیا نقصان ہے, فارن پاور سے یہ بیکنگ لیتے ہیں اپنے موٹے پورے کرنے کے لیے, اور کرپٹ جو ہوتی ہے ویلتھ لی ہوتی ہے اس کو پھر یوز کرتے ہیں. اور اس سسٹم میں آر کا کوئی یہاں ایمانداری نہیں ہوتی, کوئی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم کس سینسٹیو اسٹیٹ پر پہنچے ہیں, ہمارا کیا حالات ہے, کنڈیشن ہے. ایز اے رزلٹ آف اٹ ہر ایک نفس و نفسی کے دور میں ایک بے چال سی چلی ہوئی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے کماؤ. ان ادر ورڈ یہ آپ کی جو پولیٹکس ہے وہ ایک قسم کا بزنس ہے, ہر ایک اپنا چانس لینا چاہتا ہے. تو میرے دوستوں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ملک کی کنڈیشن کیا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. میرے دوست میں اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ نے بارہا مجھے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کامیاب نہیں ہو رہی, حالانکہ اس کا جو لیڈر ہے وہ ایک سیزنڈ, پڑھا لکھا ہوا, ایماندار, اور اس کے پاس ایک ویژن ہے, اور پوری ورلڈ میں اس کے ایک پریزنٹیشن ہے, یہ اس کا ایک مقام ہے. لہٰذا یہ ہمیں پتہ ہے یا بیرون ملک لوگوں کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے عمران خان کی کیا پوزیشن ہے. وہ یہ رہا ہے کہ وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو رہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2 سال پہلے میں نے یہ پروگرام پولیٹکس اسٹارٹ کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے جو بڑا مسئلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک تو انہوں نے بڑے اونچے لوگوں کو خواہشات کے باغات دکھائے ہیں, تو اس کو ان کا جو ہے نا ایکسپیکٹیشن لیول بہت ہائی ہے. دوسری چیز میں نے بار بار آپ کو ذکر کیا تھا کہ جب ایک پارٹی کے پاس فل میجورٹی نہ ہو, 2/3 نہ ہو, تو وہ کس طریقے سے ملک میں چینج لا سکتا ہے. ایک گھسا پیٹا جو سسٹم چل رہا ہے اتنے عرصے سے, اور اس کی پشت پناہی پر ہر قسم کے جو کرپٹڈ اپوائنٹڈ لوگ ہیں وہ اس کے اندر ہیں, وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. بولے وہ کس طریقے سے چاہیں گے کہ ملک میں ایک آئی میں سے سیکورٹی آئے, لوگوں میں خوشیاں آئیں, وہ کس طریقے اس کو پسند کریں گے, کیونکہ اگر وہ چاہیں تو ان کا سسٹم ختم ہوتا ہے. لہٰذا اس میں سب سے بڑا جو آپ کی ہے نا بیوروکریسی, اگر وہ چاہے تو ان لوگوں کو پکڑ سکتا ہے لیکن ان کی ساتھ نہیں دیتے. اوپر سے کچھ حکم کرتے ہیں, نیچے اس کی جو اپلیکیشن جو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, پھر وہ کہتے ہیں جی ان سے گورننس نہیں ہو رہی. دوسری جو بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک چینج لانے کے لیے, ایک نیو سسٹم لانے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. آپ کو 2/3 میجورٹی نہیں ہے. جو لوگ آپ کے ساتھ ملے ہیں وہ بھی موقع شناس ہیں. آپ نے دیکھا نہیں یہ چودھری ہوں یا دوسرے تیسرے لوگ ہوں, وہ صرف ان کے ساتھ اس لیے ملے ہوئے ہیں کہ اس طریقے سے ان کے مفادات ہیں. اب یہ دیکھیں اس وقت جب سچویشن کریٹ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ وہ فوراً کچھ نہ کچھ دھندا لینے کے لیے تیار ہیں.
ایک اور بڑی ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو بیوقوف پوری دنیا میں مہنگائی آئی ہے، یہ بیس بنی اس مسئلے کو یعنی کہ اس ایکسٹریمٹی پہ لے جانے کے لیے. تو اس میں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی یہ دیکھیں، میں اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوں، ہمارے ہاں جو پیٹرول کی قیمت تھی 1.75 پر گیلن تھی، اس وقت یو ول بی سرپرائز کہ $4.5 سے $5 پر گیلن ہو چکی ہے. اسی طریقے سے تقریباً 18% مہنگائی آ چکی ہے. اب جو ساری دنیا میں مہنگائی آ چکی ہے تو پاکستان دنیا سے نرالا تو ہے نہیں. ایک عام آدمی یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ گلوبل سسٹم ہے، اس میں ایک قسم کا سسٹم ڈاؤن ہوا ہے اور ہر جگہ نفس و نفسی کا شکار ہے. جو موجودہ جنگ لگی ہے اس کی وجہ سے اور مسائل کریٹ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک دبنگ اور نہ ڈر اور غیرت مند انسان ہے، یہ بے بنگ طریقے سے بات کرتا ہے. تو لہٰذا ویسٹ میڈیا جو کہ اور ویسٹرن کنٹری جو کہ آج تک پپٹ کے طور پر پاکستان کو لیتے تھے، وہ کس طریقے سے محسوس کر سکیں کہ ایک آدمی کہے کہ ایک ڈیسیژن لے اور اس پر سٹینڈ لے جائے اور امریکہ منہ دیکھتا رہ جائے، بڑے بڑے ڈیسیژن کرے اور وہ کہے کہ میں کسی بھی گروپ کا بندہ نہیں ہوں، میں تو نیوٹرل ہوں. تو جو لوگ پہلے آج تک یہاں پر اس کو گرفت کرتے رہے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے. تو اس وقت ایک لمبی چوڑی اس کے خلاف ایک محاذ جنگ چلا ہوا ہے. عام آدمی اس کو اس لیے نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے اندر اتنی انسائٹ نہیں. ہاں پڑھے لکھے لوگ اور خاص اور نوجوان لوگ اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیں ایک جگہ کا گند ہو 70 ایئر سے پڑا ہوا ہو اور آپ یہ کہیں کہ اس کے بعد جادو کی چھڑی ہے سمن بکمن امجن فام یا کلون، وہ تو ہو نہیں سکتا. تو سائیکولوجیکلی یہ دیکھنے کے لیے چاہیے کہ اگر ایک قوم کے اندر ریجیڈیٹی ہو تو اس کو چینج کرنے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو آپ اس کو سچ بلانے پر کیسے کر سکیں گے؟ پورا معاشرہ ہی ایک دوسرے کے اندر یہ فراڈ اور ان چیزوں ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایز اے رزلٹ آف اٹ اس کے لیے ایک بہت بڑی چیلنج ہے، کیونکہ یہی تو آپ کے خلوص، اخلاص اور مورل ویلیو پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس سے پہلے تو یہ چل سو چل نام کے ہم چاہے کچھ بھی ہوں اور جو مرضی کرنا چاہیں. لہٰذا ایز اے رزلٹ آف اٹ لوگ آج تک عیاشی کرتے رہے ہیں جنہوں کے حصے بنے ہوئے تھے، جنہوں نے یہ کہا جی ہم نے اتنی سڑکیں یہ کچھ کہا، ہر ایک میں انہوں نے کک بیکس لیں اور طرح طریقے سے انہوں نے ملک کو لوٹا اور جو ہے سب پیسہ باہر دے کر ملک کو کھوکھلا کر دیا. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے ان کے لیے تو ایک بہت بڑی اذیت ناک ہے کہ اگر یہ آئندہ بھی آ گیا اور اس کے بعد میجورٹی آ گیا تو یہ تو میریکل کر کے رکھ دے گا، کیونکہ جب یہ آرڈر دے گا اس کا عمل کرے گا. اور سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ بڑا ظلم کر رہی ہے. جو ایک جائز وقت پر صحیح فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے. ایز اے رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ مجرم بنا ہے اس کو چھوڑ دیا، وہ تو پہلے ہی ڈسا ہوا، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، افرانفری نہ پیدا کی تو مجھے تو پکڑ کے اندر ڈال دیں گے. لہٰذا وہ اندر ڈالنے سے پہلے وہ اتنا افراتفری کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ نظام ہی لپیٹ لیا جائے، وہی پرانا ہو، وہی ہماری ڈگڈگی بجتی رہے. ہاں اس میں جو کریڈٹ جاتا ہے آپ کی آرمی کو جاتا ہے. دے آر پیپل آر گریٹ کریکٹر، ڈسپلن اینڈ آرگنائز. They did not help any person. ماضی میں ان کو مس یوز کیا ہے تو اب یہ جو ان کو یوز کرتے رہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ سر دیکھیں جی ماضی میں اگر ایک غلط کسی گھر میں ہو اور وہ چلا گیا ہو اور اس کی جگہ نئے آدمی ہو تو آپ اسی کو لیبل مت لگائیں. تو یہ آپ کی ابھی خوش قسمتی ہے کس طریقے سے. تو ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ آپ کے اس کے اندر اتنے منافق لوگ ہیں کہ یہ سامنے کچھ کہیں گے، یہی جو ان کی پارٹی ہیں جو ہی ان کو کسی اور طرف سے کچھ لقمہ کچھ مل جاتا ہے فوراً اس کو چھوڑ کر پھر ان کے خلاف ہوتے ہیں، پھر ان کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کی کوئی ہیلپ کرے. اس طریقے سے اس کو چلنے نہیں دیتے. اور بدقسمتی سب سے زیادہ یہ ہے، قرآن شریف میں ذکر ہے کہ منافق جو ہے دوزخ کے میں سے جو سب سے نیچے والا حصہ اس میں ہو گیا. کیا کہ یہ لوگ جو آپ کی پیٹ کے پیچھے چھرا گھونپ رہے ہیں آپ ہی کی پارٹی کے اندر، وہ لوگ جو بزنس مین ہیں اور وہ آپ میں سے پکڑے گئے اور سمجھے کہ ہم نے اتنا پیسہ لگایا، حلیم صاحب ہیں یا ایک دوسرے صاحب ہیں تو اب جی ہمیں جو مرضی کرتے رہے. جب وہ پکڑے گئے ہیں اور آپ کے کیپٹن نے کہہ دیا کہ میں تو سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور وہی گروپ باہر نکل کر اس کے لیے اس وقت وہ وال جان بنا ہوا ہے. ملک میں افراتفری
بن رہی ہے اور کسی کو چلنے نہیں دے رہا ہے. اور رزلٹنٹلی مجھے سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ اگر یہ کسی طریقے سے آف ہوتی ہے گورنمنٹ تو ان کے پاس نہ اگلے کو ذہن نہ رہنا دو. باندھ کی بولیاں بولنے والے کئی ایک پرندے اکٹھے ہو گئے. یہ ان کے بعد یہ ملک نہ سنبھالا جائے گا اور اس میں اتنا ایک ظلم و تشدد اور اس قسم کی کیوس بد امنی اور اس قسم کی کنڈیشن ہوگی کہ اگر آرمی بھی چاہے تو وہ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. تو یہ اس کے خاص وجوہات ہیں. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو مدد کرے. ہم کسی کے پیروکار نہیں لیکن گاڈ میں ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف. اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے.